جیسے کہ آج کل آپ جانتے ہیں شف شف والی سرکار میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اس کی سوچ پر بندہ حیران ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنی عوام پر انسان ان کی سوچ پر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسی ہماری عوام ہے کہ کیسے لوگ ان کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ کبھی کوئی معصوم بابا آ جاتا ہے، کبھی جہلم کے اندر کوئی معجزہ پیش آ جاتا ہے الیاذ باللہ، اور کبھی ایسے شبد باز، ایسے ڈرامہ باز وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور ہماری عوام دڑا دڑ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے بغیر کسی سوچے سمجھے۔ تو عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں کہ بھائی ولی کسے کہتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی اگر آپ کوئی گستاخی کریں، ان کے متعلق کوئی تبصرہ کریں تو لوگ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اولیاء کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، کرامت کو نہیں مانتے۔ تو عوام کو اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرامت کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے عوام کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ عامل کو ولی سمجھ لیتے ہیں، جو حساب کرتے ہیں، قسم قسم کے کرتب دکھاتے ہیں تو وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تھوڑا سوچیں میرے بھائیوں، اگر عملیات کرنے والے اور قسم قسم کے یہ شعبدے دکھانے والے، یہ ناٹک کرنے والے اگر اس کو ولی کہتے ہیں تو یاد رکھیں ان کاموں کے اندر مسلمانوں سے ہندو آگے ہیں۔ عامل تو ہندوؤں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور وہ اس جادو کے اندر، جادو ٹونے کے اندر انتہائی ماہر ہوتے ہیں، اور ان سے کہیں بڑھ کر آگے یہودی ہیں۔ یہودی ان سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ کل کو اگر کوئی یہودی آ جائے گا، کوئی ہندو آ کر بیٹھ جائے گا، وہ ہمیں کوئی خرق عادت، کوئی کام، کوئی فعل ہمیں دکھائے گا تو کیا ہم الیاذ باللہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق جو ہمیں بتایا ہے کہ دجال کتنا بڑا فراڈیا ہوگا، کہ وہ تو جہاں چاہے گا آسمان سے بارش برسائے گا، اور ایسا یہاں تک وہ کرے گا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کو وہ مار دے گا، قتل کر دے گا، اور قتل کرنے کے اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرے گا۔ اس کے پاس تو اتنا، آپ اسے ٹیلنٹ کہیں کہ اتنی اس کے پاس پاور ہوگی۔ آج جب ان چھوٹے چھوٹے شیطانوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو یاد رکھیں، ایک اصول، ایک قانون آپ یاد رکھیں، یہ اسلام کا معاملہ ہے، بڑا باریک معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، کہ اکثر جو عوام ہوتی ہے وہ کرامت اور استدراج کے اندر فرق نہیں کر پاتی۔ تو یاد رکھیں، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں وہ برحق ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر آپ پڑھتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، وہ اللہ کی نبی تو نہیں تھی، ولی تھی، کہ ان کے پاس بے موسم پھل کمرے کے اندر آیا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا انا لک ھذا، کہ مریم یہ کہاں سے آپ کے پاس آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ۔ تو حضرت مریم علیہ السلام آگے سے کیا جواب دیتی؟
کہ یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ ان کی کرامت تھی۔ اولیاء کی کرامت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کا نہیں ہے انکار۔ لیکن یاد رکھیں کرامت اور استدراج میں فرق ہے۔ کرامت کہتے کیسے ہوئے کہ کوئی بھی خرق عادت، یعنی جو کام عام طور پر نہیں ہو سکتا، بندوں سے نہیں ہو سکتا، جو ایک ناممکن کام ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ہاتھوں پر اپنی مدد سے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس ناممکن چیز کو اس اپنے ولی کے ذریعے سے اس کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ لیکن ولی کے لیے یاد رکھیں یہ شرط ہے، اللہ کے ولی کی پہچان ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو متبع شریعت ہوتا ہے، قرآن کریم کا پابند ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے اگر کوئی ایسی چیز صادر ہوتی ہے اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہی خرق عادت کام کسی غیر متبع شریعت سے، یعنی ایسے آدمی سے جو قرآن و سنت کا پابند نہ ہو، ایسے آدمی سے اگر کوئی خرق عادت کام صادر ہوتا ہے تو اسے استدراج کہا جاتا ہے، یعنی فراڈ کہا جاتا ہے۔ اب کیا آپ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ شف والی سرکار حق خطیب، آپ اس کی زندگی کو تھوڑا دیکھیں، اس کی شکل و صورت کو دیکھیں، کیا اس کی شکل و صورت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے؟ کیا اس کی جو حرکتیں ہیں خواتین کے ساتھ، جس طرح کے کئی واقعات خواتین نے ظاہر کیے آئے، کیا وہ اولیاء اللہ کی علامت ہے؟ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں؟ پھر اس کی آپ جائیدادیں دیکھیں، اس کے آپ اکاؤنٹ دیکھیں، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں؟ یہ تو مال کے پجاری ہیں، یہ تو دنیا کے پجاری ہیں میرے عزیزوں، یہ اولیاء اللہ ایسے اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسے کوئی آدمی جو شریعت کا پابند نہ ہو، قرآن و سنت کا پابند نہ ہو، اس سے اگر وہ آپ کو کوئی ایسی چیز بتاتا ہے، کوئی ایسا کام کر کے دکھاتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ کرامت نہیں ہے، یہ فراڈ ہے۔ چنانچہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کسی غیر متبع شریعت آدمی کے ہاتھ سے اگر کوئی خرق عادت کوئی کام صادر ہو جائے تو وہ آدمی جھوٹا ہے، اور اس کا یہ عمل وہ استدراج یعنی جھوٹ کہلاتا ہے، فراڈ کہلاتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر کوئی غیر متبع شریعت، اگر کوئی ایسا آدمی جو شریعت کا پابند نہ ہو، اگر وہ آپ کو ایسی کرامت دکھا دے کہ وہ آسمان کے اندر اڑ رہا ہے، بغیر کسی جہاز کے، بغیر کسی ذریعے کے آسمان کے اندر اڑ رہا ہے، یا پانی کے اوپر وہ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے بغیر کسی لانچ اور کشتی کے، تو فرمایا کہ پھر بھی تم اس کی اتباع نہ کرو، وہ جھوٹا ہے، وہ فراڈ ہے۔ تو میرے عزیزو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم پہلے پہچان لیں کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اولیاء اللہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کی باطن کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ہاں جی میں یہ فلاں گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، نماز کے اندر سستی ہو رہی ہے، اس کا علاج بتائیں۔ وہ آپ کو وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، وظائف کے ذریعے سے آپ کے باطن کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح تو کئی سارے دیکھیں لوگ آتے ہیں، آج سے کئی عرصہ پہلے یہاں پر ایک چھوٹا معصوم بچہ تھا، اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ اسی طرح آپریشن کرتا ہے، یعنی آپ سب لوگوں کو یہاں جمع کر کے پھر یہاں چھری چلاتا ہے، وہاں لوگوں کا آپریشن ہو جاتا ہے۔ ہمارے مرد اور خواتین یہاں سے جاتے تھے اور پھر جا کر جب وہاں سے واپس آتے تھے تو ان کی آپ ناسمجھی کا اندازہ لگائے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی
جب وہ چھری وہاں چلاتا تھا تو ہمیں یہاں پر محسوس ہوتا تھا. تو وہ ہمارا ایک وہم ہوتا ہے، ہماری ایک سوچ ہوتی ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے. حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ جتنے ہسپتالوں کے اندر لوگ جا کر لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، تو کیا وہ پاگل ہے ان کے پاس آ جائے اور مفت کے اندر 1500 کے اندر اپنا علاج کروا دیں؟ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، پھر آپ کے صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں. کیا صحابہ سے بڑے بھی کوئی ولی ہو سکتے ہیں؟ کیا ان سے بڑے بھی کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ علاج نہیں کرتے تھے؟ طبیبوں کے پاس نہیں جاتے تھے؟ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے تھے؟ صحابہ کے دور کے اندر کیا سارے علاج اسی طرح دم سے ہوتے تھے؟ دم کا انکار نہیں ہے، دم برحق ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دم کے ذریعے سے آپ آپریشن کر لیں، دم کے ذریعے سے آپ آنکھوں سے چین نکالیں. تو یہ سارے کے سارے یہ فراڈ ہے، یہ دھوکے ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن و حدیث کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو جن لوگوں نے بے نقاب کیا، اقرار الحسن نے جو اس کو بے نقاب کیا، ہم ان کو اس فعل کے اوپر، ان کے اس اقدام کے اوپر، ان کی اس جرت کے اوپر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور باقی لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ فرض بنتا ہے، یہ دین ہم سب کا دین ہے. اب اس دین کے اندر کوئی بھی غدار، کوئی بھی فراڈی اگر داخل ہوگا تو اس کا راستہ روکنا یہ جس طرح علماء کی ذمہ داری ہے، اسی طرح عوام کی ذمہ داری ہے. آپ دنیا کی لالچ کے اندر آ کر یا ان کے ڈراوے بہکاوے کے اندر آ کر آپ کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیں. ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں. اس سے انشاءاللہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو تقویت ملے گی. انشاءاللہ سب یہ عزم کریں کہ ہم ایسے فراڈیوں کا، باطل لوگوں کے انشاءاللہ راستہ روکیں. مولانا محمد شعیب ہزاروی صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں.